الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور مختصر زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دی ہے، یہ ہماری زندگی اچھی طرح گزر جائے، ہماری زندگی جتنا بھی ہے وہ ٹھیک طرح سے گزر جائے، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح زندگی گزارنے کا فرمایا ہے اس کو ہم اپنائیں گے تو یقیناً جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، مختصر والی زندگی، یہ اچھی ہماری زندگی گزر جائے گی، یہ زندگی ہماری اچھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی تم لوگوں سے کوئی بات کرو اچھے طریقے سے بیان کرو، اچھے انداز سے بیان کرو، تاکہ وہ تمہاری بات سمجھ بھی سکے، تمہاری بات سن بھی سکے۔ اس انداز سے بات کرنی ہے، نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دعوت کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر فرعون کو دعوت دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہ جب تم نے ان سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں، چاہے دنیاوی بات کریں یا دین کی بات کریں، تو ایسے انداز سے بات کریں کہ سننے والا ہماری بات سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے، اس کو کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو اچھے طریقے سے۔ تو جب ہم اپنی بات، اپنی گفتگو اچھے طریقے سے بیان کریں گے تو معاشرے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، جب بات کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اپنے غصہ آ جاتا ہے، تو بہتر طریقہ کیا ہے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو۔ آپس میں جو معاملہ بڑھ گیا ہے، جو بات چیت بڑھ گئی ہے، اس کو ختم کر دو۔ اور جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو جھوٹی بات نہیں کرنی، جھوٹی بات سے بچنا ہے۔ تو یہ چند طریقے ایسے ہیں کہ ہم اس کو اپنا لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اچھی بات کریں، نرمی والی بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمی کوتاہی ہو جائے کسی سے تو اس کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاملہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تیسرا بات یہ ہے کہ جب ہم بھی کسی سے بات کریں، کوئی بھی بات کریں، تو اس کے اندر جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے۔ جھوٹ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو اتنا ہو جاتی ہے کہ جو رحمت کے فرشتے قریب ہو جاتے ہیں وہ کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ مختصر طریقے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں۔
इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ये मुख्तसर ज़िंदगी दी है दुनिया वाली, ये हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।